बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 मीरपुर। आज का रन डाउन आपके सामने हम रखे देते हैं। बलोचिस्तान में रियासत जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद के सपूत मेजर रबनवाज गेलानी शहादत के मर्तबे पर सरफराज हुए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए पूरे पाकिस्तान, पूरे आज़ाद कश्मीर ने, पूरी रियासत ने उनको खराज अकीदत, सलाम अकीदत पेश किया। अल्लाह पाक ऐसे तमाम जवानों को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मुकाम अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इन शोहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने वतन पाकिस्तान के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा काम कर सकें। इस पे हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक मर्तबा फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेंस जारी रखा हुआ है और वायलेंस की इंतहा ये है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के साथ साथ अब बगैर मुकद्दमात के लोगों को घरों से गायब किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये जो एक नई वेव आई है, इस पे हम राजा हबीबुल्लाह खान साहब हमारे एक्सपर्ट पैनल के हेड हैं, इनसे हम रहनुमाई लेंगे कि मिस्टर मोदी ऑपरेशन बुनियान मरसूस में 4 घंटे की छितरोल के बाद तौबा करके, माफी मांग के, सीज फायर की दरखास्तें करके जब जाता है वापस दिल्ली, तो वहां जाकर मुकर जाता है कि हमने अमेरिका की साजिश भी कबूल नहीं करनी, हमने ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रखना है, हमने पाकिस्तान का जो पानी सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुअत्तल किया, इस अबेंस को भी जारी रखना है। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम। जनरल नईम खालिद लोधी साहब और जनरल तलत मसूद साहब ने फरमाया था कि ये जो हमारे बुजुर्गों ने मुहावरे उर्दू के बनाए हैं, ये बड़े सोच समझ के बनाए हैं, इनमें एक विजडम है, चाहे इसे फोक विजडम कह लें, चाहे कुछ भी कह लें। इस पे बात करेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब रिपीट कर रहे हैं, मसला कश्मीर खत्म नहीं करना, इस मसले को हल करना है। यहाँ का लोकल एक मामला डिस्कस करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों की वजह से, फ्लैश फ्लडिंग की वजह से, क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात की वजह से बहुत सी जगहों पे इंसानी जानी भी ज़ाया हुई। 60 से ज़ायद पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक लोग जाँ बहक हो चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेथ टॉल 10 के करीब है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहती तो है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर क्या कुछ कर रहे हैं, इस पे हम उनसे रहनुमाई लेंगे। हुजूर बताइए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। ये जो 10 बंदे शहीद हुए, जाँ बहक हुए इन बारिशों के दौरान, कहीं मकान गिरने से, कहीं नाले में पानी आने से, कहीं क्लाउड बर्स्ट से, आपने हिफ्ज़ मा तक़द्दम क्या कर रखा था, ये हम उनसे रहनुमाई लेंगे। हमारी राह सीधी कर दें। हमारे जहन में जो उल्टे सीधे सवाल और बहुत से एतराज़ात पब्लिक की तरफ से आते हैं, जो आप तक हम पहुंचाते हैं, उनका जवाब लेंगे आपसे इंशाल्लाह। राय साहब आज की रन डाउन पे क्या कहते हैं? अंसार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की और जब ये मार्का हुआ 4 रोज़ा, जिसमें अल्लाह पाक ने हमारे मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को कश्मीरियों को सुरखरू किया और वो जो है वो सबक सिखाया मोदी सरकार को, और एक तवील अरसे के बाद जिस ज़बान में मोदी जो है वो सुनना चाहते थे, जो है वो उसी ज़बान में उन्हें जवाब दिया। और उसके बाद हमें उस वक्त भी हमारी ये राय थी कि अब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम और महकूम हमारे बहन भाई हैं, उन पे ये सारा गुस्सा निकाला जाएगा। तो अंसार साहब ये पहले से अंदाज़ा था, लेकिन इसमें जो काबिल तशवीश बात है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन और जो स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया है और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हैं, वो इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है वहाँ पे इंसानी हकूक़ की, उस पर वो
خاموش ہیں اور وہ دیدہ دلیری سے وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو کچلا جا رہا ہے، ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تلاشی کے نام پہ چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، اور بغیر مقدمہ چلائے جو ہے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح وہاں پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں انہیں جابوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کافی سارے واقعات سامنے آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اب وہاں پہ اسرائیلی ماڈل طرز پہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ تو یہ انتہا کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ بالکل ایک بجا طور پہ جو ہے وہ ایک جیل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو، دنیا کے بااثر ممالک جو ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، انہیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بات کی، جو ٹریبونل ہے عدالتی اس کے حوالے سے بات کی، تو یہ بھی بنیادی طور پہ جو یہ کمیٹی اناؤنس کی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، کیونکہ الیکشن جو ہے آئندہ جولائی میں اس ڈیٹ تک نئی حکومت بن چکی ہوگی، نئے وزیر اعظم، نئے وزراء جو ہے وہ حلف اٹھا چکے ہوں گے، تو یہ بیسیکلی انتخابی مہم کا آغاز ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے فلیش فلڈنگ ہو رہی ہے، 10 بندے ہمارے آزاد کشمیر میں، 10 سے زیادہ بندے ہمارے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، غریب کی گائے بھینسیں بکریاں سب کچھ جو ہے وہ پانی کے ساتھ فلڈنگ میں ضائع ہو گیا، مکان گر گئے۔ یہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نام کا ادارہ دیکھا تو ہے، گاڑیاں بھی بڑی بڑی میں نے ان کی دیکھی ہیں، لیکن نام بڑے اور درشن چھوٹے چھوٹے۔ یہ لوگ فوت کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ایس ڈی ایم اے کو بتایا کہ انہیں ٹائم سے کہ ہم فوت ہو سکتے ہیں؟ انصر صاحب گزارش یہ ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ جائیں، صرف یہ ہے کہ یہ بلند و بانگ جو دعوے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے، کام کرنا چاہیے، جی جب عملی کام کریں۔ ابھی بارشیں شروع نہیں ہوئی تو بیانات آ رہے تھے جی ہم بالکل تیار ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے۔ اصل میں جو قدرتی آفات بارش آئے گی اسے ہم کہیں گے ہینڈز اپ۔ جی جب دنیا میں جہاں بھی جو قدرتی آفات ہیں اس کے سامنے امریکہ جیسی جو ممالک ہیں بڑے، وہ بھی بے بس ہیں۔ جی وہ تیاریاں کرتے ہیں، جی ہاں بالکل۔ فائر فائٹنگ کے لیے آسٹریلیا میں، امریکہ میں پورا سال ایک ڈپارٹمنٹ جو تیاریاں کرتا رہتا ہے، ڈرل کرتا رہتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے۔ جاپان میں آپ نے بتایا تھا کتنے زلزلے آتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل جی، وہ ہم نے کیا کیے، وہ زلزلے آتے ہیں، انہوں نے وہ جو گھر بنائے ہوتے ہیں وہ زلزلہ پروف ہیں، وہ کپڑے اس طرح سے جھاڑتے ہیں اور اٹھ کے پھر چل پڑتے ہیں۔ یہاں کیا ہے، یہاں تو بلڈنگ کلیپس ہونے سے لوگ مرتے ہیں، زلزلوں کی وجہ سے نہیں مرتے بلکہ۔ تو ایس ڈی ایم میں کیا کر رہا ہے؟ ارے یار جتنی بلڈنگ جو ہیں نازک ہیں، مخدوش ہیں، انہیں جا کے بلڈوزر لے کے خود گرا دیں آپ۔ جی بندے تو نہ مریں یار۔ ایسے ہی انصر صاحب، یہاں بھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس شہر میں، یہاں بھی بہت ساری بلڈنگ جو ہیں ان میں بڑے بڑے کریکس آ گئے تھے، 2019 کے زلزلے کی بات تو بجائے گرانے کے وہی دوبارہ ٹیپ ٹاپ کر کے چلا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ جو انسانوں کے گھر ہیں، عمارات ہیں، دفاتر ہیں، اکثر وہ سمجھیں کہ ڈیتھ سیل بنے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پھر دوبارہ اس طرح کا زلزلہ آتا ہے تو اس میں بڑا احتمال ہے، خطرہ ہے جانی اور مالی نقصان کا۔ تو اگر پہلے سے، جس طرح آپ نے فرمایا، اگر پہلے سے اقدامات کیے جائیں تو ہم جانی نقصان کو جو ہے وہ کم از کم کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ ہم جو گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں یہ اوپینین میکرز اس کو دیکھتے ہیں، بہت سے اہم جو ادارے ہیں وہ اس پہ نوٹس لیتے ہیں، ان نوٹس پہ منٹس بنتے ہیں، وہ منٹس جو ہیں جس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ ہم باتیں آپ ڈسکس کرتے ہیں، پبلک بات کرتی ہے، شکایت کرتی ہے، ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے، کمپلیمنٹ کمپلین سب ہوتی ہیں، مختلف لوگ ریلیونٹ، چاہے وزیر ہیں، چاہے جناب وزراء کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، مختلف آفیسرز ہیں، ماہر سماجیات، ماہر قانون، ماہر تعلیم، جو ماہرین بات کرتے ہیں اس کا ہم آخر میں کوشش کرتے ہیں کرکس نکالیں۔ اب یہ جو فلیش فلڈنگ ہوئی ہے آپ کے چکوال کے اندر 400 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، چکوال میں ہو سکتی ہے تو عالیجہ ایریل ڈسٹنس چکوال اور میرپور کا کوئی 40 یا 45 کلومیٹر ہے، تو وہ بادل گھومتا پھرتا میرپور بھی آ سکتا ہے، بھمبر بھی آ سکتا ہے۔ ایسے ہی کیا کہتے ہیں فلیش فلڈنگ کی کیا تیاری ہے یہاں؟ تو انصر صاحب معذرت کے ساتھ اس کا جواب جو ہے یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہی دے سکتے ہیں۔ ابھی ہم
پروگرام میں بہت تیاری جب گیا تو بہت تیاری ہے. اسرائیل علیہ السلام سے بات ہوئی ہے, بہت تیاری ہے. دل دکھتا ہے میرا. میں نے ان بچوں کی, ان خواتین کی باڈیز دیکھی ہیں جو اس فلیش فلڈنگ کی وجہ سے, کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے شہید ہوئے. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, آپ جتنے لوگ ہیں ذرا آپ بھی جا کے ان باڈیز کو دیکھیں اور پھر فیل کریں کہ وہ جو بچہ وہاں پہ فوت ہوا ہے وہ آپ کا بچہ ہے, وہ میرا بچہ ہے, ہمارا بچہ ہے. وہ جو خاتون مری ہے وہ میری بہن ہے, آپ کی بہن ہے. پھر شاید آپ کچھ کرنا شروع کر دیں. چلتے ہیں مہمانان گرامی کی جانب اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری and راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب. جناب چیف صاحب, ہمارا بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے کہ انتخابی عذرداری نام کی ایک چیز ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے, میں جنرلائز سوال کروں گا تاکہ کسی حکومت کے اوپر کوئی دم پہ پیر نہ آئے, کسی کی کوئی مائنڈ نہ کر جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انتخابی عذرداری ہوتی ہے الیکشن کے اگلے دن, اگلے ہفتے, اگلے مہینے, اور پھر 4 5 سال 7 سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں آتا, اگلا الیکشن بھی ہو جاتا ہے. اس حکومت کے دوران ایسا ایک ہوا ہے واقعہ. تو یہ اس کا کوئی ٹائم بار کیا مکمل کیا کوئی رکھا جا سکتا ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اس کا فیصلہ کریں؟ بالکل, اس میں جو ہماری ماضی کی تاریخ ہے وہ اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. اور اس طرح کی عذرداری پھر یہ سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جیت گئے وہ اپنی جیت کو قانونی یا غیر قانونی اس کے تحفظ کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں, اور جو متاثر آدمی ہے اس کو جو ہے داد رسی نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ دوسرا جو سب سے پہلو میرے نزدیک جو خطرناک ہے مالی تباہ کن, وہ یہ ہے کہ انتخابات میں جو دھاندلی اور جو غیر قانونی اقدامات ہوتے ہیں اگر ان پہ گرفت نہ ہو تو پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے میرا خیال کہ قانون سازی کر کے ایک ٹائم مقرر کر دیا جائے تو ودن زیادہ سے زیادہ 6 منتھ کے اندر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیا جانا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر قانون کی عمل داری جو ہے اس کا نفاذ ہو. اور یہ جو رجحان ہے کہ کوئی طاقت کے زور پہ, پیسے کے زور پہ, دھاندلی کے زور پہ جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے اس کے نتائج کو متاثر کرے, اس کا تدارک ہو تاکہ جمہوریت سے ہی اس کی روح اور منشا کے مطابق پنپ سکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق جو ہے وہ حکمرانوں کا یا نمائندوں کا انتخاب ہو سکے. جناب چیف صاحب, یہاں پہ تھوڑی سی میری مزید رہنمائی کیجیے گا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ نے فرمائی کہ ایسا 6 ماہ میں ٹائم بار 6 ماہ مور دین سفیشینٹ ہے. اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم بار جو ہے یہ تمام جوڈیشل آفیسرز کو کنوے ہو جائے تو کیا یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ آرڈر جاری کرے گی یا اسمبلی میں جا کے انہی 2 نمبری سے بنے ہوئے یا دھاندلی سے بنے ہوئے رکن اسمبلی نے وہاں جا کے قانون سازی کرنی ہے کہ ایسا کیا جائے؟ یہ اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اس کے لیے تو جی قانون سازی کی جائے گی, اور قانون سازی اسمبلی کرتی ہے, وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تو نہیں کر سکتی. تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ایک ڈائریکشن تو دیکھ سکتی ہیں, لیکن جب تک اس کو قانون سپورٹ حاصل نہ ہو اور قانون میں ایسی جو ہے طریقہ کار وضع نہ کیا جائے تو وہ بات نہیں ہوگی. تو اس کے لیے اسمبلی کو جو ہے کوئی اسمبلی چلے جو بھی منتخب ہے اس میں سوال کیے بغیر اسمبلی جو ہے وہی ریاست کے لیے معاشرے کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اور بنیادی قانون سازی کی ذمہ داری انہیں کی ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ جمہوریت کے لیے اور جو آئین کی بالادستی کے لیے بہتر قانون سازی کریں تاکہ ان کی نسلیں بھی اور ان کے متعلقہ لوگ بھی اور سیاست میں ان کو بھی اس کے مثبت ثمرات حاصل ہو سکیں, وہ جو منفی رجحان ہے اس کا تدارک ہو سکے. جناب چیف صاحب, اس سے اب اگلا سوال اسی سے ہی آگے ریلیٹ کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کتنے ماہ گزر چکے ہیں, چیف الیکشن کمشنر نام کی ایک بڑی ایک شخصیت ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن کرانا ہوتا ہے, تو وہ ابھی تک ہماری پیاری حکومت کافی دیگر کاموں میں بہت مصروف ہے. عوام کو دودھ اور شہد کی نہریں دینی تھیں تو اس پہ کام جاری ہے, تو اللہ کرے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بھی مل جائیں. آٹا اور بجلی تو خیر سے مل گیا تھا سستا. تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی ہے, اگر ہائی کورٹ میں یا ایپلٹ کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ میں کوئی شہری بات کرے کہ علی جا یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہمیں دے دیے جائیں مہربانی کر کے, تو کیا یہ طریقہ کار مناسب ہوگا یا مناسب کیا ہوگا؟
गुजारिश ये है जी कि आईनी और संजीदा माशरों में इस बात का तस्वर नहीं होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो लोग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हुकूमत में, वो जो है वो बाशऊर लोग हैं और कौमी जिम्मेदारियों को तकाज़ों को समझते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बदशूमी ये किस्मत कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की तर्ज हुकूमत कुछ अरसे से है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बड़ी बात है, छोटे छोटे मामलात में मेरी मालूमात के मुताबिक सालों से जो है मामलात पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो ये दावे गुड गवर्नेंस के हैं, लेकिन मसाले जो हैं वो इंतहाई जो है भयानक किस्म की हैं। तो इसमें क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में कोई रिट कर सकता है, लेकिन वो भी हाई कोर्ट में भी रिट में उसमें करने में जो दावा आने में जो आईनी तकाजे पूरे करने में वक्त लग जाएगा, फिर वापस जो है वो एग्जेक्टिव नहीं करना है। तो इसको हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। यहाँ पे जनाब चीफ साहब, रोजनामा जंग और जियो न्यूज से सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे गुजारिश करेंगे। जनाब चीफ साहब, हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने ये सवाल किया आपसे, ये पलंदरी से हैं सरदार फारूक अहमद साहब। इनका ये कहना है कि चीफ साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मेंबर कानून साज असम्बली, तो वो कानून साजी के अलावा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा वक्त नहीं होता कि इस तरह की आइन साजी करें। तो ये कौन इन्हें समझाएगा कि किस तरह? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 4 रोज़ा जंग में मोदी सरकार को बदतरीन शिकस्त हुई है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो मजालम का इजाफा हो गया है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें और जो आलमी मीडिया है वहाँ कोई खामोशी तारी है। आखिर इन मजलूमों, हमारे मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ कौन उठाएगा? जिसमें मेरे ख्याल बेसिक इब्तदाई और बुनियादी जिम्मेदारी तो बेस कैंप की हुकूमत है जो आज़ाद कश्मीर की, इसकी जिम्मेदारी बनती है, और उसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की कि ये कश्मीर के मसले को जो है वो आलमी सतह पर, सफारती सतह पर इसको उठाएं और वहाँ लोगों के साथ जो इंसानी हकूक़ की जो बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो उसके लिए मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एक जदोजहद की जाए। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई संजीदगी से आज़ाद कश्मीर बेस कैंप की जो हुकूमत है उसमें भी मेरे नुक्ता नज़र से कोई संजीदगी से इस मामले के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक है, और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है और भी कुछ जिम्मेदार अदारे जो रियासती तहफ़्फ़ुज़ के और सलामती के जिम्मेदार हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं ये बड़ा हसास खिता है, और जिस तरह खुदा हमें इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है और वहाँ की इस तरह की सूरत हाल की आज़ाद कश्मीर में पैदा ना हो जाए कि अगर यहाँ पर जो है निज़ाम को बेहतर न किया गया और कश्मीरियों की आवाज़ को सुना ना गया और उनकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से न की गई, तो मुझे खदशा है कि मुस्तकबिल में हमें यहाँ कोई मुश्किलात पेश आएंगी। जनाब चीफ साहब, आखिरी सवाल, आपका वक्त बहुत कीमती है, आप बहुत अहम मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन आपने कश्मीर की खातिर वक्त दिया। यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी नाम की एक तंजीम है, जो तंजीम क्या है, तमाम सियासी जमातों के लोग इसमें इसके साथ शामिल हैं। बिजली और आटे की उन्होंने कैंपेन चलाई, अपनी हक बात तस्लीम करवा ली। लोग इनके ऊपर तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा जो है यकीन कर रहे हैं। मैं चूँकि मार्केट में होता हूँ, लोगों को अब अगली कॉल उन्होंने दी है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये जो 12 महाजर सीटें हैं ये कायम की गई हैं लोगों के, कश्मीर के लोगों के हक़ हुक्मरानी को डिस्टर्ब करने के लिए। पिछले हफ्ते जनाब जस्टिस आज़म खान साहब और जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए ये बात कही, आपको मैंने ट्राई किया लेकिन मैं कंडक्ट नहीं कर पाया था। तो इन दोनों का कहना है कि ये 12 सीटें ख़त्म होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी थोड़ी सी इसमें राय मुख्तलिफ है। मेरे नुक्ता नज़र से इस वक्त कश्मीर का मसला जो है और कश्मीरी कौम जिस नाजुक दौर से गुजर रही है, इस दौर में ये बड़ा ही हसास मामला है। इससे कहीं हमारे वो कश्मीरी माजरीन जो सेटल हैं वो किसी एहसास महरूमी का शिकार न हो जाएं और हम तकसीम न हो जाएं। इसलिए इस मसले को बड़ी संजीदगी के साथ, दूर अंदेशी के साथ हमें लेना होगा ताकि हम कश्मीरी तकसीम ना हो। हम पहले तकसीम की वजह से बहुत सजा भुगत रहे हैं। तो इसमें मिल बैठ के सारे लोगों को
پوری سنجیدگی کے ساتھ، صرف کسی ایک سوچ کے ساتھ جو ہے وہ مطالبہ کر دینا جائز نہیں ہے. مہاجرین جو ہیں وہ بھی ریاست جموں کشمیر کا جسم کا حصہ ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری دنیا میں جہاں ہیں، وہ جب بھی کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے تو انہیں رائے شماری کا ووٹ کا حق حاصل ہے، اور اس لیے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں. تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو سطحی طور پہ نہیں لینا چاہیے. میرا خیال اس پر ہمیں مل بیٹھ کے بڑی جو ہے برین سٹارمنگ ایکسرسائز کر کے اس کے سارے نتائج، جو اس میں سب سے مجھے زیادہ خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کئی مہاجرین جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس تحریک سے الگ یا ہمیں آزاد کشمیر یا کشمیر سے الگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں الگ سمجھا جا رہا ہے اور وہاں تقسیم کا شکار نہ ہو جائیں، اور پہلے ہی جو ہے وہ ہم تقسیم کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں. جناب چیف صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا، آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ آپ کے بہت مشکور ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. جی راج صاحب کیا کہتے ہیں آپ چیف صاحب نے جو باتیں کی؟ جی انصار صاحب، سابق چیف جسٹس جناب ابراہیم ضیاء صاحب جو ہیں انہوں نے انتخابی عذرداریوں کا اور جو الیکشن ٹریبیونل بنایا جاتا ہے ہر الیکشن کے بعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال اس میں ڈسیزن جو ہیں اس میں تاخیر ہوتی ہے، اور اس کی ان کی ایک بڑی صائب تجویز ہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جو ہے اسے چاہیے کہ یہ اس میں بونڈنگ ہونی چاہیے 6 ماہ کی، کہ 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا ڈسیزن آنا چاہیے، اس سے بہتری آ سکتی ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں، یا یہاں جس طرح کے کئی دفعہ کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، تو چیف صاحب کی رائے یہ ہے کہ بلوچستان جیسے حالات یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہاں بہتری نہ لائی گئی. اسی طرح جو بڑا ان دنوں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، جو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کی جو 12 نشستیں کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ختم کر دی جائے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ رہنے چاہیے. تو اس حوالے سے بھی جناب چیف صاحب کی بڑی خوبصورت رائے ہے کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس معاملے کو مل بیٹھ کے اس کے تمام جو پہلو ہیں انہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ مہاجرین جموں کشمیر کو یہ بھی نہ تاثر دیں کہ آپ پتہ نہیں ہم سے علیحدہ ہو گئے، کرپشن لوگ ہیں نا جی. جی بالکل، وہ اصل میں یہ ہے کہ جو وجوہات ہیں وہاں جس طرح کے نذیر گیلانی صاحب نے بتایا کہ گزشتہ 4 الیکشن سے ہمارے ووٹ کوئی اور ڈال کے چلا جاتا ہے، ان کے ذاتی گھر کے 5 ووٹ کہتے ہیں، شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. تو انصار صاحب اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب والی سیٹ تھی یہ. جی، تو یہ سیٹیں ختم کرنے سے یہ تو مسئلہ جو ہے نا یہ حل نہیں ہوگا. یہ تو حال اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس قائم کیا جائے کہ کوئی غلط آدمی وہاں پہ ووٹ ڈال کے نہ جائے. اسی طرح جو ہے جو آزاد کشمیر میں گزشتہ عرصے سے تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں جناب چیف صاحب کی رائے ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی پذیرائی عوام میں در حقیقت سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے، فیلئر ہے. یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جی اب بڑھتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور. چلتے ہیں نیکسٹ گیسٹ کی جانب، مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ ریٹائرڈ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے برطانیہ سے لارڈ آف شیفیلڈ جناب لارڈ شفق محمد صاحب نے، جو کہ چکسواری 12واں گاؤں سے میرپور آزاد کشمیر کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں. لارڈ شفق صاحب، فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز. آپ نے اور لارڈ قربان صاحب نے جو تقریریں کی وہاں پہ وہ پورے پاکستان نے دیکھی، ہم نے اس کو یہاں سے شیئر کیا. کیا کہتے ہیں واٹ نیکسٹ؟ کیسی رہی کشمیر کے حوالے سے اور سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے، انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہندوستان جو عالمی قوانین کی نگیشن کر رہا ہے، آپ کا کرکس کیا نکلا، اس کے منٹس کیا بنے ہیں جو آپ نے میٹنگ کی ہے وہاں پہ بحث کی ہے؟ جی وہ تو ایک پورے گھنٹے کی ڈیبیٹ تھی، اور اس میں صرف میں اور لارڈ قربان صاحب نے حصہ نہیں لیا، لیکن دوسرے ہمارے انگریز ساتھی ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا ہے، اور ہمارے جو فارن افیئرس اسپوکس پرسن جیرمی پروس انہوں نے بھی اس میں ہمارے ساتھ قدم ملا کے اس نے بھی گفتگو کی ہے. تو انشاءاللہ اب یہ کی پوائنٹس جو 2 تھے ہمارے لیے، لارڈ قربان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، میں نے تو پھر صرف یہ کہی کہ جو کچھ پہلے کہا گیا ہے ان سے میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں. دوسری ہے کہ جو 2019 کی ہیومن رائٹس رپورٹ ہے، میں اس کے اعلیٰ الفاظ کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور یہ بھی میں نے ایج کیا تھا منسٹر کو کہ اس کو آپ ریویو کریں، کیونکہ یہ جولائی
2019 کی ہے, اور آپ سب کو پتا ہے کہ 5 تاریخ اگست 2019 کے بعد کیا ہوا ہے. اور دوسری جو ہے وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایز اے ماڈل ٹریٹی کہتے تھے لوگ. جہاں بھی کوئی پانی کا ڈسپیوٹ ہوتا تھا اس کو people used to refer to this. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا, ایک چائنیز کمنٹیٹر ہے وکٹر گاؤ جی, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ڈونٹ ڈو ڈاؤن اسٹریم what you would not want somebody upstream to do. اور حیرانگی کی یہ بات ہے جنید صاحب کہ اس ویکینڈ پر میں نے کئی بیان دیکھے انڈیا کے جو چینلز ہیں وی آن اور دوسرے, وہ کمپلین کر رہے ہیں ابھی کہ جو باما پوترا دریا ہے جو ٹبیٹ سے چائنا سے ٹبیٹ سے انڈیا میں آتا ہے, انڈیا کے بعد بنگلہ دیش جاتا ہے, وہاں پر دنیا کے سب سے بڑا ڈیم بننے والا ہے. اور وہ کمپلین کر رہے ہیں انڈیا آئرونکلی جی میں آرا پانی بند کر رہے ہیں, پانی بند کر رہے ہیں. وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, ایسے ہی ہے نا جی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بالکل. تو کس طرح وہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں کہ جب نے انہوں نے کہا تھا کہ پانی ترسائیں گے, آپ نے شاید دیکھا نہیں یہاں پر ہمارے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے لوگ کھڑے تھے پانی کی بوتل لے کے ہمیں ترسا رہے تھے کہ پانی ہم بند کر دیں گے, آپ چاہ کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے, سو ہمارا یہ بیان ہے کہ لوگ کہیں بھی ہو, نائل ڈیلٹا ہو یا یوفریٹس ٹائگرس ریور جو ترکی سے لے کر عراق سے اور کویت میں جاتی ہے اور دوسری سینٹرل ایشیا میں کہاں بھی جو ہے پانی کے ڈسپیوٹ ویپنائز نہ کیا جائے. تو آپ نے یہ جو لارڈ شفق محمد صاحب, میں نے پوری وہ تقریر آپ کی بڑے غور سے سنی, میں نے پھر اس پہ خبر بھی بنا کے اخبارات کو ایشو کی, یہاں پہ ریڈیو پاکستان پہ بھی اس چیز کو ہم نے نشر کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے کیا ہوگا, آپ اس کے منٹس بنا کے ہندوستان کو لیٹر لکھیں گے, کیا کریں گے؟ ہم یہ جو منسٹر جو ہے بارونیس جینی چاپمن, یہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکرٹری ہے, یہ اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. ہم یہ فالو اپ کریں گے کہ جینی نے کہا تھا کہ لک وی آر اسٹرانگلی اگینسٹ دا سسپینشن آف دا واٹر ٹریٹی. ٹھیک ہے, رائٹ. سو میں نے کہا میں کہوں گا اس کو, ہماری تقریر تو فرسٹڈے ہوئی تھی اور ویکینڈ پہ یہ اعلان ہو گیا تھا چائنا کی طرف سے کہ وہ باما پوترا ریور پر ڈیم بنانے والے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ انڈیا کو خود خط لکھیں گے یا منٹس بھیجیں گے؟ کہ منٹس کیا ہوتا ہے سر, یہ ہنساڈ ہوتی ہے پورا ریکارڈ, ہر سپیچ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن جب میری سپیچ ختم ہوئی تھی یہاں کے جو سیکریٹریٹ ہے, کلرکس ہے, انہوں نے میرے پاس آئے تھے, میری سپیچ لے گئے اور اب یہ وہاں تاریخ میں لکھی جائے گی. ویری گڈ فار ایوری ون اکراس دا ورلڈ ٹو بی ایبل ٹو سی. اور ہم نے یہ کوآرڈینیشن کی تھی, میں نے لارڈ قربان صاحب نے اور جرمی پروس نے, کہ قربان صاحب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کون سا کرنا ہے. یہاں پہ ایک چیز میں نے کہا یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا لارڈ شفق محمد صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب آپ کے ایک ساتھی جو کہ لیبر پارٹی سے تھے, جو پہلے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بنے تھے, لارڈ نذیر صاحب, وہ فلسطین پہ, غزہ پہ, کشمیر پہ بہت بات کرتے تھے, تو ان کو ایک ہندوستان نے نشانہ بنایا, ان کو باقاعدہ ایک کانسپیریسی کا نشانہ بنایا. اب یورپین کمیشن میں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے ریویو کی, تو آپ اپنی حفاظت بھی کیجیے گا, لارڈ قربان صاحب کی بھی, کہ آپ کو بھی ہندوستان کے نشانہ نہ بنا دیں. ان کے ایجنٹس ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. سر مجھے تو پہلے بھی ان کا ٹارگٹ بن چکا تھا میں 2019 اور 20 میں, کہ جب میں وہاں گیا تھا, آپ کو شاید یاد نہ آئے کہ جب یورپین پارلیمنٹ کے ممبر تھے جب آپ, جی وہاں پر ایک EU ڈسفیمیشن لاب تھی. جی بالکل مجھے یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 5 اگست ہوا تھا, میں یہاں چکسواری میں تھا آزاد کشمیر میں, اور میرے ساتھی جو تھے وہ انگلینڈ میں تھے اور دوسری مختلف یورپین علاقوں میں. میں نے واٹس ایپ کے ذریعے ان سے رابطہ کیا تھا کہ ایک خط آپ تیار کریں انڈیا کے جو فیصلے کے خلاف. اور جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی یورپین پارلیمنٹری فورم افیئرز کی, وہ وہی آرٹیکل 375 کشمیر پر ہوا تھا. اور اس دوران ایک میگزین ہوتی تھی یورپین پارلیمنٹ ٹوڈے کا نام ہے, یہ
ایسا نام ہوتا تھا. جی جی. اس میں انہوں نے میرے خلاف ایک بہت بڑی آرٹیکل لکھی تھی, اس میں یہ الفاظ یوز کیا تھا پاکستان آکیپائڈ کشمیر. استغفر اللہ. میں نے کافی میں کیا یہ کیا ہو رہا ہے, میرے کیا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمیشہ یہاں کی انٹرنیشنل لینگویج ہوتی ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر, انڈیا ایڈمنسٹریٹ کشمیر. آکیپائڈ کا انگریز یورپ UN کا زندگی میں نے استعمال کیا. اور وہاں پر میرے ایک انگریز لڑکا کام کرتا تھا, ایک فرینچ لڑکی, انہوں نے یہ موضوع اٹھایا تھا کہ یہ میگزین جو ہے یورپین پارلیمنٹ کی کس طرح یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں واپس جواب دیا تھا کہ لوگ سر یہ ہماری میگزین ہی نہیں. میں نے کہا اگر میگزین ہی یہاں پر ہر مہینے یہ ہمارے PG نون میں آتی ہے, اس کے بعد یہ بات چل پئی تھی کہ یہ فیک اس کو پھر اتنی بہت بڑی فیک تھا یہ, اور یہ پھر ایکسپوز ہو چکا تھا. بہت بڑی پرانے نیوز پیپر استعمال کر رہے تھے اور وہی خبریں دلی سے یہ. اور اس کے بعد جب میں NRC انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف تھی, وہاں پر بھی نیوز چینل پر بہت بڑا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ پاکستان سے ہے, یہاں سے آیا ہے, شکیل میں رہتا ہے, یہ آدمی ہمارے خلاف ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. سو یہ ان کی جو ہمیشہ رہی ہے پروپیگنڈا میری طرف, یہ ہمیشہ رہی ہے, یہ نہیں کہ آج ہوگا. آپ کے ساتھ ساتھ اس وقت یورپین پارلیمنٹ کے کیپٹل میں علی رضا سید چیئرمین کشمیر کونسل یورپ اور راجہ نجابت صاحب لندن کے اندر, انہوں نے بھی کانفرنس کی, اس میں بھی آپ نے شرکت کی. ناز شاہ دیگر پارلیمنٹیرینز بھی تھے. کیسی رہی کانفرنس وہ؟ جی ٹھیک تھی. یہ جس میں نے حصہ لیا تھا وہ یوتھ اور عورتوں کی کانفرنس تھی, اور وہاں ہمارے جو نوجوان ہیں پرٹیکولرلی لڑکیاں وہاں پر کافی بڑی تعداد میں تھے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ پچھلے ہفتے اس جو کشمیر اور انڈس واٹر ٹریٹی کی گرانٹ کمیٹی میں جو میٹنگ ہوئی تھی, وہاں ہمارے یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے. 9 بچے ہمارے تھے وہاں پاکستان سے آئے ہوئے. عبید قریشی جو ہے اس کو لیڈ کر رہا تھا, اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کی اکثریت بچیوں کی تھی, عورتوں کی. ماشاءاللہ. مرد کم تھے ماشاءاللہ, بہت اچھی تھی, اور بہت ہی قابل سے بچے تھے سبھی. اس کے بعد ہماری انٹریکشن ہوئی تھی نا, بہت اچھی ان کی جو ہے نا ان کی سوچ تھی, سب کچھ بہت اچھی تھی, کافی امپریسو. جناب لارڈ شفق صاحب بہت بہت مہربانی, قیمتی وقت دینے کا شکریہ جناب. جی رائے صاحب کیا کہتے ہیں لارڈ شفق صاحب نے جو باتیں کی؟ شفق صاحب جی, ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے ایک ان کی بڑی اچھی کاوش ہے, اسپیشلی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, کیونکہ دنیا کی ایک رائے ہے کہ جو ہے وہ اب پانی پہ بھی جو ہے وہ جنگیں ہو سکتی ہیں. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 2019-20 میں پہلے بھی وہ مودی مافیا کا جو ہے وہ ٹارگٹ بن چکے ہیں. جعلی جناب میگزین چلایا ہوا تھا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو انڈینز ہیں وہ وہاں پہ پانی کی جو بوتلیں وہ ہاتھ میں رکھ کے تو کہتے ہیں کیسے بناؤ گے, کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیں گے, اب چائے کیسے بنائیں گے, ہم منرل واٹر سے بنا کے پلائیں گے. جی ہاں. تو یہ یقیناً جب آپ آگ سچ کے راستے پہ, اور آپ برما پترا ڈیم, جی جی, چائنا نے کہہ دیا میں تم سے اوپر بیٹھوں میں ڈیم بنا کے تمہارا پانی روک دیتا ہوں. جی جی, جیسے کچھ ایسا ہی ہے. تو یہ انصر صاحب میں سمجھتا ہوں ان کی جو کاوشیں ہیں یہ سفیران وطن ہیں, اور یہ وہاں جا کے بھی اپنے وطن کو اور یہاں کا جو امن سکون ہے اس کے لیے ان کی جدوجہد جو ہے وہ لائق ساتھ تحسین ہے. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. سنتے رہیے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وچ جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ خواتین کے محاذ پہ, صنف نازک کے محاذ پہ ایک صنف آہن کی طرح کام کر رہی ہیں. ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کی آپ عزت ہیں, ہمارا اثاثہ ہیں. جناب ترانہ صاحب کی صاحبزادی محترمہ ماریا اقبال ترانہ صاحبہ. لارڈ شفق صاحب نے برطانیہ میں لارڈ قربان صاحب کے ساتھ مل کے ڈیبیٹ رکھی کہ ہندوستان انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کو ون سائیڈڈ اگر ابینس کا شکار کرے گا تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, ہندوستان نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جو ان دونوں صاحبان لارڈ قربان اور لارڈ شفق نے وہاں پہ کی کہ آپ اگر پاکستان پہ جنگ مسلط کریں گے تو اس کا مین ریزن ہے مسئلہ کشمیر, کہ آپ نے 78 سال پہلے سیز فائر کی درخواست تب بھی کی تھی اور ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ود ان فیو ٹائم ہم یہاں پہ پلیبیسائڈ کرائیں گے.
लॉर्ड शफक के पर्टिनेंट ये वर्ड्स थे कि सीज फायर तो हमने कर दिया लेकिन आपने अभी तक वहां पे प्लेबिसाइट नहीं कराया. क्या कहती हैं आप, ये जो वहां पे इतने बड़े हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो बहस हुई है? जी, थैंक यू वेरी मच. आई एम सो ग्रेटफुल टू लॉर्ड कुर्बान एंड लॉर्ड शफाकत कि उन्होंने इस बहुत अहम मुद्दे को जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस किया है. हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सॉरी, हाँ, डिस्कस किया है. ऐसा है कि मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनके जो दरमियान में बोन ऑफ कंटेंशन थी वो भी ब्रिटिश की ही छोड़ी हुई है. और ये इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान किसी भी वक्त आमने सामने आते हैं और दोनों जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर, उसको हल करना इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके नुमाइंदे हैं, लोग हैं, एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो अपना एक रोल प्ले करें. अनटिल एंड अनलेस जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया भी उसको इतना सीरियस नहीं लेगी. और जहां तक बात है इंडिस्पोर्टेड ट्रीटी की, तो मेरे ख्याल है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी एक बहुत वाज़ेह पैगाम है कि जब आपके नेचुरल फ्लोज होते हैं वो आप रोक नहीं सकते. जिस मुल्क के पास जो रिसोर्सेज हैं और जो बहते पानी हैं, वो उनके ऊपर भी जो हक है वो यानी कि उनका आप रुख नहीं मोड़ सकते, उनको रोक नहीं सकते. तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये हिंदुस्तान सिर्फ इस तरह के ओछे जो हथकंडे हैं वो पाकिस्तान को प्रेशर में लेकर आने के लिए अपनाते हैं. मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहबा, यहाँ पे भी लॉर्ड शफक साहब ज़ाहिर बात सुन रहे हैं आपकी. लॉर्ड शफक साहब ने ये बात कोट की है अभी कि जब वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, तो पाकिस्तानी एम्बेसी के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे जो है वो उनको चाय का ऑफर की कि चाय पी लें. तो उस पे उन्होंने बोतलें दिखा के कहा हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तो चाय कैसे बनाओगे. तो अभी उन्होंने ये बात बताई है लॉर्ड शफक साहब ने, ये जो बात आप फरमा रही हैं कि चाइना अब इससे ऊपर बैठा है इंडिया से. चाइना ने कहा जी मैं ब्रह्मपुत्रा डैम बना रहा हूँ, इस पे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शिकायतें कर रहा है, जी देखें चीन ज्यादती कर रहा है. तो लॉर्ड शफक साहब कह रहे हैं कि आप इंडिया से हम ये पूछ रहे हैं कि तुमने खुद ज्यादती की है, तो अब तुम कैसे शिकायत कर सकते हो चीन की. क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हिंदुस्तान बहुत फख्र करता था अपनी डिप्लोमेटिक जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनके ऊपर, कि उसके पास बहुत ज़हीन शातिर लोग हैं कि जो कन्विंस कर लेते हैं कहीं पे भी दुनिया में जाके कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान ने ये किया वो किया. मगर आपने देखा कि 7 मई की जो जंग थी उसमें एक प्रूफ हो गई बात कि आपने अननेसेसरली पाकिस्तान के कुछ शहरों को टारगेट किया, सिविल आबादी को टारगेट किया, आपके 6 तैयारे तबाह हुए, उसके अलावा आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा. पूरी दुनिया में आपकी एक जंग हसाई हुई. वो जंग हसाई को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर लोग हैं वो सर उठाने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि वो एक इनिशिएटिव ही उसकी तरफ से लिया गया था जिसको दुनिया जो है वो पिछले 25 साल से एज एक्सट्रीमिस्ट जानती है. Modi, the butcher of Gujarat, we must not forget what he has done actually to the Muslims in 2001, 2023, and so on with people of Kashmir, abrogation of post and abrogation of Article 370, 2014 की movement, 2008 की movement, 2016 की movement, और आज भी मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों के कोई राइट्स नहीं है. सिर्फ मैं कश्मीरियों और गुजरातियों की बात नहीं करूंगी, पूरे हिंदुस्तान में सेकंड सिटीजन उनको बनाने के लिए जो मोदी साहब ने कुछ कवानीन में तरमीम की थी, पूरा हिंदुस्तान बाहर उसके लिए निकला था. तो शेम ऑन एक्चुअली Modi's policy. I won't blame the whole India or the Indian people. Well, of course, I never want 1.5 billion people of India and Pakistan to live in a hatred. यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो इन्होंने यहाँ पे रेप को वेपन ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल किया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बात की है लॉर्ड कुरमान ने और लॉर्ड शफक ने कि इस पे हिंदुस्तान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर कॉल किया जाना चाहिए. क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल. एक जो वाकया है गुनान पोशपुरा, जो आज तक जिसका इंसाफ हमारी बहनों, माओं, बेटियों को नहीं मिल सका,
23 फरवरी 1991 से लेकर आज 2025 हो गया है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां आज भी इंसाफ की मुंतजर हैं। कुनान पोशपुरा में एक रात में महाराष्ट्र 68 राइफल की जो प्लटून थी वो दाखिल हुई और उन्होंने वहां पर 18 से लेकर 80 साल की औरतों का, कश्मीरी औरतों का रेप किया एक रात में। एक रात में उनके मर्दों को बर्फ के ऊपर बांध के रखा गया। एक हफ्ता गांव में किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया। उसके ऊपर एक किताब भी लिखी हमारी कश्मीर की बहनों ने, डू यू रिमेम्बर कुनान पोशपुरा के नाम से, जिसको बहुत इंटरनेशनल पजीराई मिली। वो किताब बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। आज भी 34 साल गुजर गए हैं, मगर इसकी बात जो है वो इंटरनेशनल जो अरीना है उसके अंदर बड़े बड़े आलमी जो फोरम्स हैं उनके ऊपर अभी भी उनकी बाज़गश्त होनी चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जी, यहाँ पे रोजनामा जंग और जियो न्यूज से सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान मारिया बीबी आपसे बात करेंगे। मोहतरमा, हमने देखा है कि जब से पाक भारत 4 रोज़ा जंग हुई है, उस जंग के बाद हम देखते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पे वायलेशन जारी है। पहले पुंछ में सर्च ऑपरेशन किया गया, फिर राजौरी में, और अब हाल ही में जो है वो श्रीनगर में 10 लोगों को घरों से जो है वो निकाल के गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन की बेरुमती की जा रही है, चादर और चारदवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, और इस पे आलमी दुनिया की खामोशी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आलमी मीडिया, यूनाइटेड नेशन, वो जिस तरह से रद्द अमल आना चाहिए वो सामने नहीं आया। आपका बड़ा काम है इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो कश्मीर की बेटी जो है वो आज़ाद फ़ज़ाओं से अपने उन बहन भाइयों को जो वहाँ पे वायलेशन हो रही है इंसानी हकूक़ की मोदी सरकार की तरफ से, आप क्या कहेंगे? राजा अजीज साहब, इतनी अफसोसनाक बात है। अभी पिछले दिनों में गैर मुल्की जरीदा जो था वो मुझे इंटरव्यू कर रहा था, तो मैं शायद जिंदगी में बहुत कम होगा जब मेरे जज्बात जो हैं वो लोगों के सामने आ जाते हैं और मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि जब वो कश्मीर की बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ये सिर्फ कहा कि मुझे शायद मरने वालों का भी बहुत गम है, पर जो इस वक्त जिंदा 14,000 जो हैं वो तिहाड़, आगरा, पता नहीं कहाँ की जेलों में पड़े बच्चे हैं जो कि जिनकी उम्रें 16-18 साल से लेकर 30-35 साल तक हैं। आज तक 2018-19 के बाद से कोई सुनवाई नहीं है उनकी। ये इतनी तकलीफ दे बात है। उनके माँ बाप को कोई इंसाफ नहीं मिलता, कोई वकील उनका केस नहीं लेता। तो जो जिंदा है उनके लिए इस वक्त इतना दिल दुखी है। मतलब कोई आलमी तंजीमें ऐसी नहीं है कि जो इसके ऊपर बात कर सकें। जो रेड क्रिसेंट है उसने 2014 के बाद से कभी दौरा ही अपना नहीं रखा। ये मैंने पिछले साल एक खत लिखा ICRC की प्रेसिडेंट को कि खुदारा और कुछ नहीं तो आप कश्मीर की जेलों में जिस तरह पहले ICRC विजिट किया करता था, आप प्लीज उसको कंटिन्यू करें ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हम अपने मुर्दों को रोते रहते हैं, पर जो हमारे जिंदा हैं उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा, हमें आपके जज्बात की डेप्थ का और उस पेन का एहसास है। आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया जनाब। जी, हमें ज्वाइन किया है एक दानिश्वर और ज़र्ब हर्ब के माहिर जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, जो कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरबराह हैं। जनरल साहब, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड कुर्बान साहब ने और लॉर्ड शफक मोहम्मद साहब ने वहाँ पे बहस रखी और क्लियर ये बात कही कि हिंदुस्तान सिंध ताश मुआहदे को अमेस में नहीं डाल सकता, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने ये बात भी कही कि आपने 78 साल पहले हिंदुस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की थी अक़वाम मुत्तहिदा में और प्लेबिसाइड का वादा किया था। लॉर्ड शफक का पर्टिनेंट जुमला है कि हमने सीज़ फायर कर दिया, आपने 78 साल से प्लेबिसाइड नहीं करवाया। क्या कहते हैं जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब? साफ जाहिर है कि पहली तो आपने सिंध ताश मुआहदे की बात की है। ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है और इसका तो इंडिया वन साइडेड
اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں اور مودی کی ساری سیاست اور انڈیا کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ پاکستان بیشنگ کے اوپر ہے، تو لیکن انہوں نے بالکل ایسی فرسٹریشن ہوئی اور پھر اس طرح کا ایک اسٹریٹجک ہیومیلیشن ان کو ہوئی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو میں ایک کشمیر پہ کانفرنس کرائی تھی ہاؤس آف کامنز میں اس میں شامل ہوا، اور ہم نے میں نے وہاں بات کی کہ ایم پیز تو بڑی اچھی تقریریں کر رہے تھے، برٹش ایم پیز 10-15 تھے جو پاکستان جو کشمیر کے حق میں حق خود ارادیت کی بات، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. لیکن ساتھ ہی میں نے کہا کہ آپ کا تو بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں اور آپ کے حلقے کے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کا یہ جو نقطۂ نظر ہے یہ برٹش کی جو فارن پالیسی ہے کشمیر پہ اس پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ برٹش کا چونکہ یہ پرابلم انہی کا ہے، انہی نے یہ کریٹ کیا، دے آر پارٹ آف دی پرابلم، دے شوڈ بی پارٹ آف دی سولوشن، اور وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کریں اور کشمیر کاز کے لیے پاکستان کے سٹینڈ کی سپورٹ کریں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ اس کشمیر کی کاز کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے مودی سرکار کو جو 4 روزہ پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ خفت مٹانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مظالم بڑھا دیے گئے. ابھی لیٹسٹ اطلاع ہے کہ سری نگر میں 10 کشمیری جو ہیں انہیں گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے. اس سے پہلے پونچھ میں اور راجوری میں جو ہے وہ وہاں پہ سرچ آپریشن ہوا اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پر مال کیا گیا. ان انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پہ وائلیشنز پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ بہت بری طرح دنیا میں ایکسپوز ہو گئے. ابھی تک انہوں نے ایک فساد سا بنایا ہوا تھا کہ شائننگ انڈیا اور ہم بالکل ریجنل پاور، کیا ہم تو بین الاقوامی پاور بننے والے ہیں، اور ایک پنگا پاکستان سے لیا، پاکستان کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، کشمیر کاز کو اور کشمیریوں کے رائٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اس سے پہلے آپ نے یاد ہوگا 2019 میں 5 اگست کے دن انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ انٹرنل چینجز کر کے تو اس کو ایک جو انٹرنل انڈیپینڈنس تھی اس کو بھی مٹا دیا اور پھر ان کو الگ الگ اسٹیٹس میں بنا دیا. تو وہ اس سے بھی کام نہیں چلا. ابھی بھی ان کی فوج 5-6 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور وہ بالکل ٹائڈ اپ ہے وہاں، اور ان کے ڈیفینس ایکسپینسز بھی ہو رہے ہیں. لیکن مودی کی جو انسپائریشن ہے وہ تو چونکہ وہ ہٹلر ہے ثانی، ادھر مڈل ایسٹ میں وہ ہے نتن یو، اور ادھر یہ ہے. اس وقت ایک ہٹلر تھا، بھی 2 ہٹلر ہیں. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل قیوم صاحب نے بات کی، جنرل عبدالقیوم صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ پروگرام کو کلوز بھی کریں گے، ان کی بات پہ آپ کمنٹ بھی کریں گے. جنرل صاحب نے جو ہے وہ اسپیشلی وہاں انہوں نے جو ہاؤس آف کامن میں کشمیر ایشو پہ بحث ہوئی اس پہ بھی انہوں نے وہاں پہ شرکت کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر جو کشمیر ایشو ہے یہ برطانیہ کا پیدا کرتا ہے، اور اس میں برطانیہ کو جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے مودی سرکار کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ خفت مٹانے کے لیے جو شکست ہوئی ہے انہیں مسلح افواج پاکستان سے، اس کا وہاں پہ وہ جو ہے وہ نزلہ عام لوگوں پہ یہ انتہائی جو ہے یہ ایک چھوٹی حرکت ہے جو مودی سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے. تو انصر صاحب، آج کے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں اور اسپیشلی جو ہاؤس آف لارڈ میں جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور دیگر ایشوز پہ جو گفتگو ہوئی، اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بارشوں سے جو نقصان ہوا اور جو ایس ٹی ایم اے کی طرف سے جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے اور دیگر ایشوز پہ اور انتخابات جو متوقع ہیں آزاد کشمیر میں آنے والے ان کے حوالے سے بڑی کھل کے بات ہوئی. اور آج کے پروگرام میں برطانیہ سے جنرل عبدالقیوم ایوان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اسی طرح لندن سے اسی طرح لارڈ شفیق صاحب جو ہیں، لارڈ شفق محمد صاحب جو ہیں وہ شریک تھے. اسی طرح سابق چیف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب
में भी गुफ्तगू थे, और अभी हमारे साथ मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा जो हैं वो भी शरीक गुफ्तगू थी। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो लिसनर्स हैं, हमें उनके फीडबैक का इंतजार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह ये बात कही लॉर्ड शफक साहब ने, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने, इब्राहिम ज़िया साहब ने, मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा ने, हिंदुस्तान मेहरबानी करके अपने हाल पे भी रहम करे और गरीब हिंदुस्तानियों के हाल पे भी रहम करे कि वो ऐसे गरीब हिंदुस्तानी 50% के करीब जो ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पे सोते हैं, जिनको 3 वक्त का खाना नसीब नहीं है, जो इस वक्त मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं, उनके हाल पे रहम करें। और जो पैसा वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख के करीब फौज रख के वहाँ पे कश्मीरियों की बेहुरमती, उनके कत्लेआम पे इस्तेमाल कर रहा है अरबों डॉलर्स, वो पैसा इन गरीब अपने हिंदुस्तानियों पे खर्च करे तो दुनिया में अमन भी कायम होगा। और इसके साथ साथ जो 78 साल पहले गांधी जी, नेहरू जी, इनके कम्बिनेशन में जाके उन्होंने वादा किया था कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, अपने वादे को पूरा करें। फी अमान अल्लाह, हाफिज़, गुड बाय।